میں کر رہے ہیں، لیکن عین سنت سے مطابق ہوگی. جب رسم جائے گی زندگی میں تو پھر وہ رسم نہیں رہے گی، اسی میں روح بھی نہیں. یہ ساری چیزیں قادر مطلق کے سامنے پیش کرو اور نظامت ہے اور عاجزی سے کہو یا اللہ یہ لعنت کا معاشرہ جس میں اور میرے اہل ویال متعلقین تمام عالم جہاں جہاں مسلمان ہیں سب اس میں ملوث ہو گئے ہیں، اس نے مسلمانوں کو ذلیل و خوار کر رکھا ہے. یا اللہ ہم کو اس سے نجات دلوائیے. یہ کہیں بغیر تو چاہ رہی نہیں، اس لیے اس کی رٹ بار بار ہر جگہ باتیں سارے لوگوں کی تمہیں بیٹھنا پڑے گا، مراقبہ کرنا پڑے گا، چنانچہ تمہیں اللہ سے کہنا پڑے گا یہ امت محمدیہ میں رحم فرمائیے، دشمنان دین کو مغلوب کیجیے اور ہماری توبہ استغفار کو قبول کیجیے. جب تک رٹنے لگیں توبہ استغفار نہیں کریں گے، اپنی بجائی نہیں کریں گے تو دل صاف نہیں ہوگا، یہ چیزیں اتریں گی نہیں. جب تک بدن خالی نہیں ہوگا نا تو اس میں کوئی چیز ڈال ہی سکتے ہیں. پہلے سے وہ غریب ہی تو اس کو وہ بجائی کر کے رگڑائی کر کے خالی کر کے پھر وہ سب چیزیں یہ آ جائیں گی جو اس میں ڈالیں گی. فرمایا دین بڑی نعمت ہے اللہ پاک کے لیے ہمارے لیے، ہم اس کی قدر کریں. آج جس صورت میں بھی دین ہمارے پاس ہے بڑا احسان ہے اللہ تعالیٰ کا. اس کے ناقابل نہ کیجیے. ہمارے حضرت نے فرمایا جس امتی کے دل میں دین کی تھوڑی سی بھی عظمت و محبت ہے انشاءاللہ نجات ہو جائے گی. ہمارے میں کوتاہی کیوں نہ ہو، صحیح معنی میں امتی تو وہی ہے جس کے دل میں اتباع سنت رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت ہے. اب یہ پیدا کی جا رہی ہے، یہ پیدا کرائی جا رہی ہے کہ تمہیں کرنا ہی پڑے گا. ایسے اس کے بغیر تمہارا مسئلہ حل ہوئے گا نہیں، دنیا میں ہوگا نا یہاں بھی بے عزت ہو گئے رہو گے. اب جتنے بھی بزرگ ہیں ان کے ساتھ اٹھتے ہوئے جو بیٹھتے ہیں کتنی تکلیف ہو جاتی ہے. اگر وہ ہم ان کے بعد نہ بھی بیٹھے ہیں وہ ہمیں پریوار کے نام ہی رہے تو دور سے بھی جا رہا تھا تو یہ تو گندہ والے جا رہے ہیں اور پھر بیٹھ جائے تو کیا حال ہوگا کہ بھائی اللہ والے جا رہے ہیں، اللہ والے ایسے کیا تذکر ہو رہے ہیں. ایک حدیث شریف کا مفہوم ہے جس میں وقت میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوں گے حوض کوثر پر. اس وقت ایک گروہ آ کر کہے گا ہم بھی جب آپ کی امتی ہیں، لیکن فرشتے کہیں گے نہیں، انہوں نے سینکڑوں فتنے پیدا کر دیے تھے بعد میں آپ کے دین میں نئی نئی باتیں شامل کر دی تھیں. آپ فرمائیں گے کہ دور رہو دور رہو. تو یہی مراقبہ اس لیے کرایا جا رہا ہے کہ اس پسارے سے بچنے کے لیے. اللہ آج مغربیت نے وہ جال پھیلا رکھا ہے اور آج ہی نہیں ہمیشہ سے ساری دنیا کے مسلمان پر تباہی و بربادی کے سامان اکٹھے کیے جا رہے ہیں. ساری دنیا کے فتنوں نے اب آج گاہ بنا رکھا ہے. اسلام اور مسلمانوں کو پہلے زمانے سے فتنے اٹھتے تھے، اس وقت قوت ایمانیہ بہت کمزور ہے. دراصل حس و حضور میں خاصیت ہے، اس میں اتنی خاصیت ہے کہ وہ فوراً مبتلا کر دیتی، فوراً مبتلا ہو جاتے ہیں. کہتے ہیں نا اسی لیے ویسا کہ اردو سے کہ خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ بدلتا ہے کہ فوراً تم مبتلا ہو گئے. ایسا اس لیے کہ تم کمزور ہو، تم نے وہ عزت کی نہیں، تم نے اللہ سے مانگا نہیں، تم بیٹھے نہیں تنہائی میں. تو ایسا کیسے ہو کہ تم دیکھو گے اور اس میں مبتلا نہ ہو. یہاں تک کہ وہ ایسا کہتے تھے کہ کہیں کچھ ہو رہا ہے تب تم وہاں داخل نہیں ہوئے، تم روز گزرتے ہو وہاں سے سب بھی مبتلا ہو جاؤ گے. ایک دن آئے تم بے چین ہو گے، تم زندگی میرا رہے تم داخل ہو جاؤ گے. اس لیے کہ تم دل دماغ تمہارا اتنا کمزور ہے، بنا ہی نہیں، تم مبتلا ہوئے بغیر تم رہ ہی نہیں سکتے. یقیناً تم وہاں داخل ہو جاؤ گے اور داخل ہو کے وہاں گم ہو جاؤ گے. دل دماغ تمہارا داخل ہوئے بغیر رہ ہی نہیں سکتا. اتنی دنیا کی رنگینی، اتنی چمک ہے، اتنی زیادہ ہے کہ جس کی انتہا نہیں. حضرت ابھی وقت ہمیں وہی بات ساری کٹی وہ نکالی. نواب سے خان فیصل رحمۃ اللہ علیہ ہمارے فرمایا کرتے تھے، بہت وقت کے ولی تھے، ولی کا اور بہت بڑی دین، بہت بڑا حلقہ باب تھا. تو وہ جنگل میں اٹھے چرانے سب نکل جایا کرتے تھے. اور حضرت یہ شاید حضرت ہر مہینے کی ہر مجلس میں یہ ضرور سنا دیتے تھے. اب آتا ہے سمجھ شادی کے سنا کے ذہن سے اس بات کو پڑتا ہے. تو باہر وہ جا رہے تھے لیکن دیکھا دور کوئی پہ خواتین پانی بھر رہی ہیں اور ان میں سے ایک بہت حسین خوبصورت
تھے تو شیخ جو تھے وہ سب سے آگے ہوا کرتے تھے اور مریدین پیچھے چلا کرتے تھے یا سیر کو نکلتے تھے. تو ان کی شیخ کی نظر پڑ گئی, وہ تھے بھی غیر مسلم میں لوگ, تو حضرت کو پسند آ گئی. حضرت نے کہا تم لوگ جاؤ. مریدوں سے کہا میں تو یہیں رہوں گا. وہاں رہ گئے اور ان لوگوں کے ساتھ وہ مریدین چلے گئے اور وہ اتنے پریشان کہ حضرت کو کیا ہو گیا, اور ہم تو ان کے پیچھے چلا کرتے کہ آج حضرت تو حضرت کہتے تھے کہ ذرا سی دیر میں اتنی سی بندگی سے, اتنے سے بگاڑ سے, اتنے سے دل میں خیالات آنے سے ایسا معاملہ ہو گیا کہ جو ریاضت کیا کرتے تھے ہمارے شیخ, پھر انہوں نے سب دعاؤں میں لگے, دعاؤں میں لگے رہے, کبھی ان کے پاس جاتے رہے, بات کرتے رہے, دعاؤں میں لگے رہے, تو پھر واپس آ گئے. تو اتنا یہ حضرت واقعہ سنا تھا, میں تو مختصر تھا اور صحیح طرح سنا بھی نہیں سکا, حضرت بڑی تفصیل سے سنا دیتے. کوئی بات ہوگی اس اندر کی فتنے ہیں, اور اسی فتنوں میں ہم گم ہو رہے ہیں. دنیا ایک پورا میلہ ہے اور میلے میں ہم گھوم رہے ہیں. کبھی یہاں رک جاتے ہیں, کبھی وہاں رک جاتے ہیں, کبھی اس کے بعد, کبھی اس کے بعد بیٹھ گئے تو بیٹھ ہی نہیں پا رہے ہیں. کیا بیٹھنا ہے, وہاں بیٹھ جائیں تو یہ جو مضمون گزرا ہے کہ مراقبہ کر لیں تھوڑی دیر کو, تو ڈرتے ہیں مراقبہ کرنے سے. کبھی سمجھ بھی نہیں رہے کہ بھائی ایسا نہ ہو کہ اللہ والے ہو جائیں گے تو لوگ دیوانہ کہیں گے کہ یہ صوفی ہو گیا. تو معاشرے سے بھی ڈرتے ہیں, خاندان سے بھی ڈرتے ہیں, برادری سے بھی ڈرتے ہیں, محلے والوں سے بھی ڈرتے ہیں. کیا کہیں گے, اچھا مولوی ہو گئے, اچھا یہ مولوی مولوی کے پاس جانے لگا ہے. اللہ بہت ہی یعنی کوئی لمبی چوڑی باتیں اور کوئی مشکل زبان باتیں, کوئی یعنی پہلے کی کتابوں کو بھی سہل کر کر کے پیش کیا جا رہا ہے. یعنی جتنے بھی کتابیں تھیں, جتنی بھی باتیں تھیں, تو تاکہ ہماری جیسے لوگوں کو سمجھ میں آ جائے. اور سیاست ہو یا معیشت ہو یا معاملات ہو یا اخلاقیات ہو, ان کی درستگی کے لیے دین میں ایسی مکمل تعلیم ہے کہ کسی غیر اسلامی شعار کی طرف توجہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں, کیونکہ غیر اسلامی شعار دنیا میں آخرت کے لحاظ سے ہر طرح سے ہر درجہ مضر ہے, خطرناک ہے. آج ہم اپنے جو شامات اعمال ہم پر مسلط ہے, اس کا زیادہ تر سبب یہی چیز ہے کہ ہم اس میں مبتلا ہو گئے. ہمیں اس سے بھی کرنا ہے. تو اللہ کر ہم نے جو سنا ہے اس کی یاد دہانی ہوتی ہے اور بار بار تکرار ہوتی ہے کہ ہمارے دلوں میں اتر جائے. بزرگان چاہ رہے ہیں, بس ان کا تو بس نہیں چلتا تھا, گول گول کے پلا دیں. نوجوان ہیں, یونیورسٹیوں پڑھ رہے ہیں, کاروبار پہ جا رہے ہیں, گھروں میں ہیں, خواتین ہیں, بچیاں ہیں, بچوں کو موقع نہیں ملتا کہیں باہر سننے کا, جانے کا. تو ہم ہمارے امام صاحب بھی ضرورت کرتے, ہم جمعہ کا بیان سنیں, مدارس میں جائیں, مواعظ سنیں, ملفوظات سنیں, تو آپ کے گھر میں اگر 45 منٹ سنیں تو 7, 8, 10 منٹ اس کو دوہرا لیں. اپنا سبق بھی ہو جائے گا اور ان تک بھی بات پہنچ جائے گی. تو بچے ہیں, خواتین ہیں گھر میں, تو اسی لیے بیسک لیول کی تعلیم ہے, اسی لیے لیول کی تعلیم ہے کہ ہم اپنے ذہن بنائیں. جو بات جہاں سے شروع کیا عقائد درست کرنے کی, تو ہمارے عقائد کبھی درست ہو سکتے ہیں کہ ہم ان چیزوں پہ عمل کر لیں اور پختہ ہو جائیں. اور ایک دو دن میں نہیں ہوگا, یہ وقت کے ساتھ ساتھ ہی ہوگا. تو دعا بھی کرنے کا اللہ تعالیٰ دوبارہ جو قبولیت کا بھی ہے, زندگی میں قبول ہو گیا آپ. یا اللہ تعالیٰ ہم نے سنا ہے, پڑھا ہے, اس کو پڑھایا ہے, یا اللہ تعالیٰ مجھے اس پہ عمل کرنے کی توفیق ہو جائے, سمجھنے کی توفیق ہو جائے. سب اس کے محتاج ہیں. ہماری عبادات میں, ہمارے اخلاق میں, ہمارے معاملات میں, معاشرت میں, یہاں کا درست ہو جائے. جب ہمارا قبل درست ہو جائے گا, سنت جو عمل کرنے لے جائیں گے, تو یا اللہ تعالیٰ ہماری نجات کی راستے اور نجات خاتمہ ایمان کی ہونے کی پوری طرف اور پورے ہمیں اس کی بھروسہ ہو سکے. بولا ابھی بھی ڈاما ڈول رہتے ہیں کہ صحیح کر رہے ہیں, نہیں صحیح کر رہے ہیں. ابھی تو رہے گا, ڈر و خوف کے درمیان بھی زندگی گزارتے رہیں, لیکن بے باک بھی نہ ہو جائیں, ڈر و خوف بھی رہے. یا اللہ تعالیٰ دلوں میں باہر ہیں, اسپتالوں میں, گھروں میں, ہمارے دوست ہیں, ان کی بچی بھی باہر ہے,
یا اللہ جو بھائی آصف ہیں ان کی والدہ بیمار ہیں، جو جہاں بیمار ہیں گھروں میں اسپتالوں میں، یا اللہ تعالیٰ ان کو صحت کامران حاضر عطا فرمائے، جو دنیا میں جا چکے ہیں ان کی مغفرت عطا فرمائے، جو لوگ معاملات میں پھنسے ہیں یا اللہ تعالیٰ اپنے غیب مدد فرمائے، معاملات سے نکل جائیں، جو لوگ اپنے بچوں کے رشتوں کے لیے پریشان ہیں ان کے رشتے اچھے مل جائے، روزگار مل جائے، بے روزگاری بہت بڑھ گئی ہے، مہنگائی، یا اللہ تعالیٰ یہ سب رہے گا، یہ ہماری شامات اعمال کا نتیجہ ہے، لیکن یا اللہ تعالیٰ اس سے آپ ہی نکال سکتے ہیں، آپ ہی دور کر سکتے ہیں، ہم مانگنے والے بن جائیں، ہمیں مانگنے کا ڈھنگ آ جائے، جو بزرگان ہم سے چاہ رہے ہیں کہ تم جس طرح مانگو، چڑھائے میں چند لمحے بیٹھ کے اللہ تعالیٰ سے بس مانگ لو، اس پہ ہم آ جائیں، ہم مانگ لیں، ہماری نجات ہو جائے، ورنہ ہماری شامات اعمال کے نتیجے میں ہم مایوس ہو جاتے ہیں، گھبرا جاتے ہیں، پریشان ہو جاتے ہیں، یا اللہ تعالیٰ سوچ سمجھ عطا فرمائے، عقل سلیم عطا فرمائے، جو بزرگان سمجھ کہہ رہے ہیں اس پہ ہم عمل کر لیں گے، یا اللہ ہمارے اعمال اخلاق کی اصلاح فرمائے، یہ بار بار بزرگان بھی دعا کر رہے ہیں کہ ہمارے اعمال اور اخلاق کی اصلاح فرمائے، یہ کب ہوگا جب ہم اس بات کو سمجھ لیں گے، سنتیں ہماری زندگی میں آ جائیں گے، بڑوں کی باتیں مان لیں گے، تبھی ہماری نجات ہو سکتی ہے، اگر ہم اپنی من چاہے زندگی گزاریں گے یا اللہ تو خسارے ہی خسارے ہیں، کیا